رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ فتح فرما دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی زیارت کر رہے تھے، اور آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے آپ جو جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ حضور کی آنکھیں بھی غم زدہ تھی، آپ کا دل بھی بڑا غمگین تھا کہ جس شہر میں حضور پیدا ہوئے تھے اور جس شہر کے اندر آباء و اجداد رہتے ہوں اس شہر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن قربان جائے اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت مبارکہ اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ حضور پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی شہر کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حضور مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں، ہجرت کے 6 سال گزر جاتے ہیں، 6 سال گزر جانے کے بعد آپ صلح حدیبیہ والے سال جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مکہ کے لوگ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن عمرہ کے لیے نہیں جانے دیتے۔ اس صلح حدیبیہ کے مقام پر چند شرائط طے ہوئی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ طے ہوئی تھی کہ ہمارا قریش مکہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ طے ہو چکا ہے، یعنی ہمارے درمیان اب کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک کے لیے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی طے تھا کہ کوئی قبیلہ اگر قریش مکہ کے ساتھ ملنا چاہتے انہیں بھی اجازت ہے، اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے تو ان کو بھی اجازت ہے۔ اس معاہدے کے تحت پھر یہ ہوتا ہے کہ قبیلہ بنی بکر جو ہوتا ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور قبیلہ بنی خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، ان کے ساتھ دوستی قائم کر لیتا ہے۔ اسی معاہدے کے اندر یہ بھی طے تھا کہ اگر کوئی 2 قبیلے آپس کے اندر جنگ کریں گے تو ہم نہ قریش مکہ کسی کا ساتھ دیں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یعنی مسلمانوں کا لشکر کسی کی مدد کرے گا۔ اب یہ قبیلہ بنی خزاعہ اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر جو ہے نا وہ قریش مکہ میں خاص طور پہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے خفیہ طور پر قبیلہ بنی بکر کی امداد کر دیتے ہیں، ان کی امداد کی وجہ سے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ ہوتا ہے اور ان کے بہت سارے عورتیں، بچے اور بوڑھے اور نوجوان قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ فتح مکہ کا سبب بنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پر کس وجہ سے چڑھائی فرمائی تھی۔ اب قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگوں پر جب حملہ ہوا اور ان کے جب قتل ہو گئے نا، اور ان کے مقتولون کی وجہ یہ کیا بنی کہ قبیلہ بنی بکر کے ساتھ تو جنگ تھی لیکن قریش مکہ نے، ابو سفیان نے خفیہ طور پہ بنی بکر کی مدد کی، جس کی وجہ سے قبیلہ بنی خزاعہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اب قبیلہ بنی خزاعہ کے جب بچے بھی قتل ہو گئے، ان کی عورتیں اور ان کے نوجوان بھی جب بہت تعداد میں قتل ہو گئے نا، تو پھر قبیلہ بنی خزاعہ کا وفد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور بارگاہ میں آ کر حضور کی بارگاہ میں صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور نماز عصر کے لیے وضو فرما رہے تھے، تو قبیلہ بنی خزاعہ کا وفد آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی بکر کے ساتھ جنگ ہوئی اور قریش مکہ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حضور آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ طے ہو چکا تھا اور ہمارا تعلق اور ہماری دوستی آپ کے ساتھ ہی، لیکن قبیلہ بنی بکر کے ساتھ قریش مکہ نے مدد کی ہے، ان کی امداد کی وجہ سے حضور ہماری خواتین کو قتل کر دیا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کارگزاری اشعار کے ذریعے اتنے دردناک طریقے سے سنائی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سارا مقدمہ سنا، اور آپ نے پھر اس کے بعد ایک شخص کو مکہ المکرمہ بھیجا، اور مکہ المکرمہ میں بھیجنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 شرطیں جا کر بتاؤ ان کو۔ ایک تو یہ کہ قبیلہ بنی بکر کی جس شاخ نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا آپ ان سے دستبرداری ہو جائے،
اور ان سے اعلان لا تعلقی کر لے۔ دوسری شرط آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا قبیلہ بنی خزاعہ کے جو لوگ قتل ہو گئے ان کا فدیہ جمع کروا دو۔ تیسرا یہ کہ پھر ہمارا اور جو تمہارے درمیان صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی، اس صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے اسے ختم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شرطوں کے ساتھ اپنے قاصد کو بھیجا۔ تو وہاں کو کوئی آدمی تھا بڑا، اس نے کہا جی ہمیں تو پہلی دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں، نہ ہم اعلان لا تعلقی کریں گے اس قبیلے کے ساتھ، اور نہ ہم ان کا قصاص بھی ہم نہیں دیں گے۔ تیسرا یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے تو ہم معاہدہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قاصد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تیسری شرط کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ معاہدہ تو ختم کر چکے، لیکن معاہدہ ختم کرنے کے بعد قریش مکہ نے آپس میں سوچا کہ یار یہ ہم نے غلطی کر لی ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سیدنا ابو سفیان کو مکہ سے مدینہ بھیجا تھا کہ جا کر آپ اس معاہدے کی تجدید کر کے آئیں۔ ابو سفیان آتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر توجہ نہیں فرماتے۔ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، عمر کے پاس، علی کے پاس، سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ آپ حسنین کریمین کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا بطور سفارشی بنا کر میری طرف سے جو ہے نا وہ معاہدے کو دوبارہ تجدید فرما دیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے بھی فرمایا کہ دیکھیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوگی ہم میں سے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تو رسول اللہ راضی نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں کہ تم مسجد نبوی میں جا کر کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ بھئی میں اپنے اعلان کی تجدید اعلان کر رہا ہوں تجدید کا، کہ ہمارا جو صلح حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ میں صلح ہوا تھا اس صلح کو میں برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ آیا ہوں، بس یہ کہہ کے تم چلے جاؤ۔ تو سیدنا ابو سفیان نے اسی طریقے سے کیا اور آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ابو سفیان واپس چلا جاتا ہے مکہ المکرمہ میں۔ مکہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی کیا بنا؟ ابو سفیان کہتا بھی دیکھو میرے اس معاہدے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لہٰذا اب مسلمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی حملہ کر دیں، کیا معاملہ ہو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں علی المرتضیٰ کے کہنے پر میں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے اپنی طرف سے کہہ کے آ گیا ہوں کہ بھی ہم تیار ہیں اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن بہرحال ابو سفیان نے کلیئر بات کر دی مکہ والوں سے کہ بھی مسلمانوں میں کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا معاہدہ کے لیے۔ اب وہ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ختم کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اب ہم سارے مکہ میں جائیں گے اور قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگوں پر جو ظلم ہوا ہے نا ان کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ بھی ہم سب کے سب اب مکہ کی طرف چلیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان فرمانے کے بعد 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف کوچ فرماتے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور فرمایا کہ رات یہاں پر گزاریں گے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا سارے صحابہ کرام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10,000 صحابہ کرام اپنے خیمے لگائیں اور خیموں کے آگے ہر بندہ اپنی اپنی آگ کو علیحدہ جلائے گا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت ہی تھے، کہا کہ مکہ والوں پر رو بھی پڑ جائے اور انہیں کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہو جائے کہ حضور بڑے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، تاکہ وہ جنگ کا کبھی بھی معاملہ نہ کریں، تاکہ ان کی یعنی حضور کی دلی چاہت یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی سے فرمایا کہ وہ اپنے خیمے کے سامنے اپنی علیحدہ آگ جلائے گا۔ اب 10,000 صحابہ کرام جب آگ جلائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ جب 10,000 صحابہ کرام نے رات کے وقت آگ جلائی نا تو ادھر مکہ میں سے ایک تو ابو سفیان رات کے وقت نکلا کہ بھی یہ کیا معاملہ، اور ایک اور شخص آپ کے ساتھ آیا، غالباً حکیم بن حزام تھا یا کوئی اور تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابو سفیان مجھے لگ رہا ہے کہ خزاعہ کے لوگوں نے یہ حملہ کر دیا ہے اور وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں مکہ کے اوپر۔ تو سیدنا ابو سفیان نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، بنو خزاعہ کے پاس اتنا لشکر نہیں ہے، یہ ہو نہ ہو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی طرف سے کوئی لشکر نہ آ گیا ہو مسلمانوں کا۔ اسی کشمکش کے اندر وہ بات کر رہے تھے
کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے، جو مسلمانوں کے لشکر میں تھے، وہ آگے نکل کر مکہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ مکہ والوں کو بتا دیں کہ بھی کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ آج کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ تو جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ سیدنا ابو سفیان کو پہچان جاتے ہیں، اور ابو سفیان حضرت سیدنا عباس کو پہچان جاتے ہیں، اور عباس فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہزاروں کا لشکر تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سارا کا سارا لشکر رسول اللہ کی ذات کا لشکر ہے، آپ کے صحابہ جان نثار صحابہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ 10 کے 10,000 کا لشکر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے حضور کی ذات کے لیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس، یہ سارے لوگ آپ کے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس نے فرمایا کہ بات ماننے کی بات کرتے ہو، یہ سارے کے سارے حضور کے لیے جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا اب کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ کوئی معافی نہیں ہوگی۔ تو سیدنا ابو سفیان نے کہا کہ عباس میرا کیا بنے گا؟ ابو سفیان نے کہا کہ عباس میرا کیا بنے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا بھی کیا بنتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بیٹھو، میں رسول اللہ کے خیمے میں لے جاتا ہوں اور جا کر تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ وہ فٹ جو ہے وہ حضرت عباس کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اور عباس ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر کی نظر پڑ جاتی ہے، تو سیدنا عمر کہتے ہیں ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن آج میرے سامنے آ گیا ہے۔ تو حضرت عباس جب دیکھتے ہیں نا کہ عمر پیچھے ہے تو حضرت عباس اپنا گھوڑا تیز کرتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، پیچھے سے عمر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ میرے حوالے کرے، میں اسے قتل کر دوں گا آج۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دیا کہ حضور آپ ان کو معاف فرما دے۔ عمر کہتے ہیں کہ حضور میں نے ان کو قتل کرنا، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب یہ دونوں کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ عمر، یہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، اس لیے تم اتنا غصہ کر رہے ہو نا، اتنے گرم ہو رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عباس یہ بات نہیں ہے، خدا کی قسم میرا باپ اگر کلمہ پڑھتا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آپ کے کلمہ طیبہ پڑھنے پر رسول اللہ خوش ہوئے تھے، تو مجھے زیادہ خوشی ہے۔ لیکن یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بہت جنگوں میں حصہ لیا، مقابلہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے حوالے کریں، عباس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو امان دے دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس کی بات مان کر حضور نے فرمایا کہ عمر، جس کو میرے چچا نے امان دے دیا تو میں نے بھی اس کو امان دے دی ہے۔ اس طریقے سے سیدنا ابو سفیان کی پھر جان بچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے 10,000 صحابہ کرام کا جو لشکر تھا، ان میں 5,000 جو لشکر تھا نا، وہ تقریباً 8 سے 10 قافلے، ہر قبیلے کا جو سردار تھا حضور نے اس کو قائد بنا کر آگے رکھا، اور وہ اپنے اپنے قبیلے کو لے کر آگے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ کسی کے ساتھ 1000 تھا، کسی کے ساتھ 400، کسی کے ساتھ 200، کسی کے پاس 500، یعنی تقریباً 10 لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت فرما دی اور بتایا کہ کوئی بلائی جگہ سے جائے گا، کوئی ماتحت سے جائے گا، یعنی جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھی آپ نے لشکر دیا۔ خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ کچھ جنگ ہوتی ہے تو حضرت خالد بن ولید مقابلے میں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے لشکر گزر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابو سفیان دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لشکر کس کا ہے، یہ لشکر کس کا ہے۔ حضرت عباس سارے لشکروں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ابو سفیان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، آج یہ بھی ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ تو 5,000 کا لشکر تو کئی چھوٹے لشکروں میں چلے جاتا ہے، اور پیچھے پھر اس کے بعد بڑا لشکر آ رہا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لشکر جو 5,000 صحابہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں بھی یہ لشکر کس کا ہے؟ تو حضرت عباس فرماتا ہے کہ یہ میرے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، 5,000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اب یہ مکہ میں جائیں گے۔ اب جب مکہ میں داخل ہونے لگے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی چند ایک اعلان کر دو۔ آپ نے فرمایا، ایک تو ابو سفیان کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، تو حضرت عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ مکہ کا سردار ہے، اور مکہ کے سردار کو تھوڑی سا عہدہ مل جائے نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ ان کو عہدہ عطا فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عزت دی ابو سفیان کو، آپ نے فرمایا آج میں مکہ میں ہزاروں کا لشکر لے کر فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں آ رہا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جو سامنے نہیں آئے گا اس کو میں معاف کر دوں گا، جو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر لیں گے انہیں بھی معافی کا اعلان ہوگا،
جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا انہیں بھی معافی کا اعلان ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو سیدنا ابو سفیان کے گھر میں، یہ حضور نے عزت دی عباس کے کہنے پر، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہوگا۔ اور پھر آپ نے ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کی بھی بڑی نیکیاں تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دے دیا جائے گا۔ اب آپ علیہ السلام جو وہ صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آتے ہیں اور صحن حرم کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور پھر جوک در جوک لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اور مکہ کے لوگ بھی جو کھڑے ہوئے اور سہمے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحن حرم میں پہنچ کر، آپ قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ مکہ والو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو وہ مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ انت کریم وابن کریم، اے اللہ کے رسول آپ بھی کریم ہے اور آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا، حضور امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ وہی جملہ کہوں گا، وہی بات کروں گا جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بات کی تھی، کہ جب ان کے بھائیوں نے 11 بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر اللہ نے جب یوسف علیہ السلام کو عزت دی، 11 بھائی جب ان کے قدموں میں آ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے لیکن آج میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا، کوئی ظلم تمہارے اوپر نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مکہ والو تم لوگوں نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا، جو میرے ساتھ کیا، لیکن میں وہی کام کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، لہٰذا میں آج تمہیں علل اعلان عام طور پہ معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ پھر اس عام معافی کی وجہ سے جو ہے نا 2,000 لوگ تو اسی دن فتح مکہ والے دن آپ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اکرمہ جو بھاگ گیا تھا اور ان کی اہلیہ نے پھر آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تھی، یا رسول اللہ اگر اکرمہ واپس آ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو آپ ان کو معاف فرما دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اکرمہ کو بھی معافی ہو جائے گی۔ اکرمہ بھاگ گیا تھا، یمن جا رہا تھا، کشتی ڈوبنے لگی، واپس آیا اور بیوی کے کہنے پر پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بھی ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ چند ایک لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہونا تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں ایک حبار بن اسود نامی شخص تھا جس نے رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان کا حمل ضائع کر دیا تھا۔ جب ابو العاص نے حضرت زینب کو رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے مدینہ بھیجا تھا رسول اللہ کے کہنے پر، تو راستے میں حبار بن اسود نے حضرت زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کے پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پیٹ زخمی کر دیا، جن سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔ تو آج حضور نے فرمایا کہ اگر حبار بن اسود نامی شخص بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے 8 یا 9 بندوں کے بارے میں اعلان کیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے عام طور پہ معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ ایک شخص تھا حضرت کعب بن زہیر یا زہیر بن کعب، غالباً میرے نام ذہن میں کلیئر نہیں، اور اب باپ بیٹے کا، وہ سر کے اوپر کپڑا اوڑھ کے رسول اللہ کی بارگاہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آج اگر کعب بن زہیر یا زہیر بن کعب آ جائے اور آپ سے معافی مانگ لے تو آپ معاف فرما دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر سے کپڑا اٹھاؤ، اگر آگے ہو تو جو آج میں تمہیں معاف کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، استعلام فرمایا اور پھر آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ طلحہ کدھر ہے، طلحہ بن عثمان کا پتہ کرو کدھر ہے۔ اس کے پاس کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی، وہ آیا، اس کو لایا گیا، اس نے چابیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں سے پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ طلحہ یاد کرو ایک زمانہ تھا میں نے تم سے کعبہ کی چابیاں مانگی تھی، تم نے کہا تھا کہ میں چابیاں تم آپ کو نہیں عطا کر سکتا، آج تم اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے چابیاں دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور آپ اندر جاتے ہیں کعبہ کے اندر۔
حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اندر جا کر کچھ نفل ادا کرتے ہیں اور نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر کافی ساری جو ہے نا وہ مورتیاں تصویریں لگی ہیں. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا جتنی تصویریں کعبہ کے اندر لگی ہیں، جتنی مورتیاں لگی ہوئی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا کر بھی لگائی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا کر لگائی ہوئی تھی، حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی تصویر بنا کر لگائی ہوئی تھی. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تو ان انبیاء کی بھی تصویریں بنا کر لگائی گئی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا پیغمبر اپنی تصویریں نہیں بناتا، فرمایا کہ سب کو اتار دو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیت اللہ کے اندر جتنے بت تھے، جتنی مورتیاں تھیں، سب کو صاف کیا. رسول اللہ نے اندر نماز پڑھی، اور پھر نماز ظہر کا جب وقت ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کے آس پاس 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے جو ایمان کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. اور آپ فرماتے ہیں قربان جائے رسول اللہ کی ذات پر، حضور فرماتے ہیں یہ میرا بلال کہاں پر ہے، آئینہ بلال، بلال کدھر ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے حاضر. آپ نے فرمایا کہ بلال آج تم کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ غلام بھی ہو تو اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کے لیے کہا کہ اس کو کعبہ کی چھت پر چڑھائیں، اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اذان دی، اور پھر آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی. اور اس میں آپ علیہ السلام نے پھر عام معافی کا چونکہ اعلان کیا ہوا تھا، اور پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آج فوج در فوج، جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ پھر حضرت ام ہانی کے گھر میں بھی تشریف لاتے ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے پھر حضرت بلال کو جب اذان دینے کا حکم دیا نا، حضرت بلال نے اذان دی کہ یہ وہی بلال ہے کہ جو کعبہ میں آتا تھا تو ابی بن خلف کیا، ابو جہل کیا، عتبہ شیبہ کیا ظلم و ستم کرتے تھے، بیت اللہ میں ان کو آنے نہیں دیتے تھے. لیکن آج بلال کی قربانیاں رنگ لائی ہیں، تو اللہ نے اپنے بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھا کے کہا کہ بلال تم کعبہ کی چھت پر چڑھ کر میرے لیے اذان دو. بلال نے اذان دی، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اب یہ چابی جو آپ علیہ السلام نے لی تھی، چابی کے سارے خواہش مند تھے کہ چابی ہمیں مل جائے. لیکن قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے آپ اتنے رحیم قریب. پہلے تو مکہ والے جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال دیا، صحابہ پر ظلم و ستم کیے، اتنا پریشان کیا، اور حضور آ کر ان سب کو معاف فرما رہے ہیں. پھر عثمان بن طلحہ جس سے رسول اللہ نے چابی دی، اس کے ساتھ حضور نے کیسی نیکی کی. کعبہ کی چابی کا مل جانا بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. اب جب کعبہ کی چابی دینے کی باری آئی تو صحابہ کرام بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا آئین عثمان بن طلحہ. یہ عثمان بن طلحہ کون ہے جو بھی مسلمان ہو رہا ہے؟ تو عثمان بن طلحہ سامنے آتا تو رسول اللہ سے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، میں نے ایک زمانہ تھا کہ تم سے چابی مانگی تھی بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی چابی مانگی تھی دروازے کے لیے، لیکن تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی. آج 12,000 کا لشکر کھڑا میرے سامنے، ان سب کو چھوڑ کے میں یہ چابی تمہیں واپس دے رہا ہوں تجھ سے لے کر، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عثمان بن طلحہ یہ چابی اب قیامت کی صبح تک تمہارے پاس رہے گی. تمہارے سے چھینے گا جو وہ ظالم ہوگا، ورنہ کوئی تمہارے سے چابی نہیں چھینے گا. اسی لیے آج بھی جو چابی ہے کعبہ کی اور بیت اللہ کے دروازے کی جو چابی ہے، وہ آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان قیامت کی صبح تک یہ تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، اگر کوئی لے گا تو وہ ظالم ہوگا، ورنہ کوئی آپ سے چابی نہیں چھینے گا. یہ آپ علیہ السلام کی کتنی بڑی نیکی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے ساتھ آپ نے کر دی. پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ چند دن کے لیے وہاں پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. پھر وہیں سے جو معاملہ ہوتا ہے غزوہ حنین کے لیے، 10,000 صحابہ کرام یہاں مدینہ سے نکلے تھے اور 2,000 مکہ سے مل گئے. 12,000 کا لشکر لے کر پھر آپ علیہ السلام مکہ سے غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں.